کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات اور دن کے درمیان مناظرہ ہوا۔ دن نے رات کو کہا کہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں دن ہوں اور دن کے اندر سورج نکلتا ہے، ہر طرف روشنی ہوتی ہے، دنیا کے کاروبار چلتے ہیں، دفتر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ہنگامہ دنیا چلتا ہی دن کے اندر ہے، حرکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، رزق ملتا ہے، تو ساری دنیا کا نظام دن کی وجہ سے قائم ہے۔ اس نے پوچھا اور اس نے کہا کہ دیکھو ظہر اور عصر کی 2 نمازیں دن میں ہوتی ہیں، مجھے یہ سعادت حاصل ہے۔ تو رات نے کہا کہ اچھا آپ میری بات سنو کہ دن میں دفتر کھلتے ہیں، کاروباری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں رات ہوں، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرے میں اللہ والوں کے مصلے بچھتے ہیں، اور ان مصلوں پہ بیٹھ کے وہ اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو محبت کی باتیں ہیں یہ رات ہی کو ہوتی ہیں۔ پوری رات مصلے پہ بیٹھ کے اولیاء اللہ گزار دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے جو قلوب ہیں وہ شمس العارفین، وہ تو معرفت کے سورج ہیں۔ اور پھر یہ بھی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں جو نزول فرماتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں، اور اعلان ہوتا ہے حل من سائل تعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو کہ میں عطا کر دوں۔ تو یہ اعلان اللہ کی طرف سے رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کا انعام اتنا ہوتا ہے کہ باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ پھر ایک اور بات کہ محب اور محبوب کی ملاقات رات میں ہی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج پر رات کو بلایا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی صاحب معراج پر آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، تو وہ دن میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ رات میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو رات نے کہا کہ دیکھو محب اور محبوب کی ملاقات رات میں ہوئی، اور دن تم جتنی مرضی زور لگا لو کہ تم بڑے اہم ہو اور قیمتی ہو، ایک رات رمضان میں ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینے کے دن ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، تو میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس بات پر آ کر دن نے مان لیا کہ واقعی رات کی برکتیں دن سے زیادہ ہیں۔ تو رمضان مبارک پورا کا پورا ببرکت ہے، مگر رمضان میں بھی رمضان کے دن سے رمضان کی رات اور زیادہ افضل ہوتی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کی ہر رات میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی اللہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ جب ہر رات میں کروڑوں جہنمی جہنم سے بری ہوں گے تو بھئی ہمارے لیے بھی اس پیٹی گنگا میں ہاتھ دھونا آسان ہے۔ ہم بھی ابھی سے نیت کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کی راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو رمضان مبارک میں بخشے جائیں گے اور ان کے گناہوں کو دھو دیا جائے گا۔